ملک شام کا ایک صوبہ ہے حمص، اور اس کا ایک شہر تھا جس کا نام صدوم تھا۔ اسی شہر میں ایک قوم رہا کرتی تھی جس کی تعلیم و تربیت و ہدایت کے لیے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ 5 شہر تھے جن میں سب سے بڑا جو سٹی تھی، سب سے بڑا جو شہر تھا وہ صدوم تھا۔ ان تمام سٹیز کی جو آبادی تھی وہ اباؤٹ 400,000 تھی، یعنی 4 لاکھ لوگ وہاں بستے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سورہ برات میں موتفقات کے نام سے بھی یاد کیا ہے۔ اس وقت اس شہر کے جو دیہات تھے، جو اس کی سراؤنڈنگز تھی، اتنے بیوٹیفل تھے، سینک ایریاز تھے، وہ لوگ بڑے خوشحال تھے۔ وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے فروٹس اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے کافی لوگ مہمان بن کر ان کی آبادیوں میں آتے اور ان شہر کے لوگوں کو ان کو مہمان نوازی کا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا۔ کیسے عجیب لوگ تھے، آج مہمان آئیں اور ٹورزم لوگوں کی طرف سے جب آتا ہے تو شہر والے خوش ہوتے ہیں، مگر ان شہر والوں کا مزاج بڑا عجیب تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہمارے سٹی کو وزٹ کرتے ہیں اور ہمیں ان کی مہمان نوازی کرنی پڑتی ہے، تو اب وہ تنگ ہو چکے تھے۔ اب مہمانوں کو روکنے اور وہاں سے بھگانے کی انہیں کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسے ماحول میں شیطان مردود نے اپنا کتنا خطرناک وار کیا۔ ناظرین، بڑا ہی عجب مشورہ انہیں دیا، اور ایک بوڑھے شخص کی شکل میں شیطان ان لوگوں کے پاس آیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ اپنے مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو، انہیں اپنے سے دور کرنا چاہتے ہو، تو ایسا کرو کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری سٹی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بد فعلی کرو، معاذ اللہ، برا کام کرو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور آہستہ آہستہ یہ قوم جو تھی یہ اسی برے کام کی عادی بن گئی۔ آنے والے ہر مسافر سے یہ لوگ یہ برا کام کیا کرتے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو برے فعل سے منع کیا، انہیں بتایا کہ یہ بہت سخت گناہ ہے، بڑی بے حیائی کا کام ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا کام ہے۔ مگر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ایڈوائس پر، اس نصیحت کو ان لوگوں نے سن کر اس قوم نے اس کو ڈینائی کیا اور نہایت بے باکی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ کہا، یہ پاکیزگی چاہتے ہیں تو ان کو اپنی بستی سے نکال دیا جائے۔ اللہ کے نبی کو گویا انہوں نے یہ میسج دیا اور انہیں باہر نکالنے کی بات کی۔ When the people of Lut refused to quit their evil actions، تو اللہ عز و جل نے پھر ان پر عذاب نازل فرمایا۔ اور کیسا عذاب! ناظرین، یہ ایسا عذاب ہے کہ جب بھی سنتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا کہ انسان لرز اٹھتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام چند فرشتوں کو ساتھ لے کر آسمان سے اتر آئے، اور اب یہ مہمان بنے انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر۔ پھر مہمانوں کو اس قوم نے دیکھا، اور قوم کی تو عادت خراب ہو چکی تھی، وہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں داخل ہونے لگے، ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ ان مہمانوں کے ساتھ بھی یہ لوگ بد فعلی کریں۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا، اس برے کام سے باز رکھنے کے لیے منع کیا، مگر یہ قوم باز نہ آئی۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر بڑا غم طاری ہوا کہ میرے گھر میں میرے گیسٹ ہیں اور یہ لوگ ان کے ساتھ یہ برا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ شرمندہ ہونے لگے۔ تو یہ منظر دیکھ کر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ پاک کے نبی، آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم لوگ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے اینجلز ہیں، فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ ایسا کیجئے کہ مومنین کو اور اپنی فیملی کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں اور کچھ ایمان والوں کو ساتھ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ اب ناظرین، عذاب کا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے۔ جی ہاں، ساری بستی کو زمین سے گویا نکال لیا گیا، اور پوری اس پارٹ آف دا ارتھ کو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے، بہت بلندی پر لے گئے، اور اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا گیا۔ سب سے پہلے ان کے مکانات گرے، پھر وہ خود اوندھے منہ زمین پر گرے، اور یہ بیوٹیفل سینک سٹی جس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے، اس کی آبادیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ پھر ان لوگوں پر پتھروں کی بارش ہوئی، اور اس زور سے بارش ہوئی، جی ہاں، رین آف سٹونز،
کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے، ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ناظرین ذرا سوچیں نا کہ یہ کیسا ان نیچرل بیہیویئر ہے، یہ ایک ایسا گندا کام ہے کہ انسان، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر کام ہوا نا، مرد کا مرد کے ساتھ برا کام کرنا، وہ کام جو حرام جہنم میں لے جانے والا ہے۔ یہ قوم اس طرح کے برے کام میں ملوث ہو گئی تھی، کبھی کبھی زبان بھی ساتھ نہیں دیتی ہے کہ اس چیز کو کھول کر بیان کیا جائے، مگر جو عقل مند لوگ ہوں گے وہ میرے اس اشارے کو سمجھ رہے ہوں گے۔ انفارچونیٹلی، جی ہاں انفارچونیٹلی آج کے دور میں بھی ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ نیچرل ہے۔ نہیں جناب، یہ ان نیچرل ہے، جانور بھی ایسا نہیں کرتے، تو انسان کو تو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے۔ آج گیز اور لیسبینز کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں۔ خدا را سمجھیے ایسی قومیں تباہ ہو گئیں، برباد ہو گئیں جنہوں نے اس طرح کے کام کیے۔ آئیے اپنی اس واقعے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ ناظرین ابھی پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، ہر بندے پر پتھر برس رہا ہے، اور وہ برباد، وہ ہلاک ہو رہا ہے، اس کے پرخچے گویا اڑ رہے ہیں۔ اور یاد رہے کہ ہر پتھر پر آج گائیڈڈ میزائل کی بات ہوتی ہے کہ دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ٹارگٹ سیٹ کر دے، وہ میزائل خود جا کے ٹارگٹ پہ لگتا ہے، مگر رب کے عذاب کے یہ کنکر وہ تھے کہ جن پر ہر شخص کا نام لکھا تھا، اور ایگزیکٹلی جی ہاں ایگزیکٹلی وہ عذاب کا پتھر جو تھا وہ اسی بندے پر جا کر گرتا تھا۔ اور ایک عجیب بات بتاؤں کہ جب یہ قوم پر عذاب نازل ہوا نا، تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو زوجہ تھی، آپ کی بیوی، وہ جب اس نے آوازیں سنی اور لوگوں کی چیخ و پکار سنی تو پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا ہائے میری قوم، تو اس کی سزا میں ایک پتھر اسے بھی لگا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ اس سے کیا سیکھنے کو ملا ناظرین؟ کہ کسی اللہ والے کی رشتہ داری بھی اس لحاظ سے کام نہیں آتی کہ بندہ دل میں بے ایمان ہو اور کہے کہ میں تو اللہ والوں کا رشتہ دار ہوں۔ یقیناً حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا ہی تو قابیل تھا نا، جو کفر پر مرا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو زوجہ تھی، اس کو بھی اپنی قوم سے پیار تھا، تو وہ بھی گویا بے ایمان دنیا سے گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کے بارے میں بھی کچھ ایسا ملتا ہے۔ تو یہ تمام واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر کسی ریلیجس فیملی سے تعلق بھی ہے نا، اگر کسی اچھے گھرانے، نیک گھرانے سے تعلق ہے، تو یہ سیٹسفیکشن نہیں ہونی چاہیے کہ میرا والد بڑا نیک ہے یا میں کسی پیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہمیں اپنے اعمال بھی درست کرنے ہوں گے، اپنے بلیف اور اپنے ایکشنز کو بھی کریکٹ کرنا ہوگا۔ تو بہرحال جو میں گائیڈڈ میزائل یا گائیڈڈ پتھر کی بات کر رہا تھا، ذرا دیکھیے گا کیا ہوا اس قوم کے ساتھ۔ اس قوم میں ایک تاجر تھا، بزنس مین تھا، وہ بزنس کے لیے مکہ شریف گیا ہوا تھا، اس کے نام کا پتھر بھی وہاں پہنچ گیا، مگر فرشتوں نے یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حرم ہے۔ 40 ڈیز تک وہ پتھر حرم کے باہر زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا ہوا رہا، ہینگ رہا۔ کس لیے؟ انتظار تھا، اس کو گویا ویٹ تھا کہ ٹارگٹ ابھی مکے کے اندر ہے۔ وہ بندہ جب مکے سے باہر نکلتا ہے، حدود حرم سے باہر نکلتا ہے، تو وہ پتھر پھر اس کے اوپر گرا اور وہ پتھر نے اسے ختم کر دیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ ناظرین یہ ہے اللہ کا عذاب، جب عذاب آتا ہے پھر کوئی بچ نہیں پاتا۔ بہرحال آج کا ٹاپک تھا قذف، بارش، رین آف سٹونز۔ تو یہ پہلے بھی ہو چکی ہے اور اب بھی ہونی ہے۔ یقیناً اب نبی پاک علیہ السلام کا دور ہے، تو اب ایسے بارش نہیں ہوگی کہ ہر بندہ ہی ہلاک ہو جائے گا، لیکن کچھ لوگ ضرور اس سے افیکٹڈ ہوں گے، اور وہ قیامت سے پہلے ہونی ہے۔